صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ کو ہر طرف تالے نظر آئے، راستے بند نظر آئے، ہر طرف مشکلات نظر آئے، تالے ہی تالے ہیں، راستے ہی راستے بند ہیں، زندگیوں کے نظام سارے بند ہیں، آپ کوئی چابی تلاش کریں گے۔ تالا سامنے آئے تو ذہن فوراً چابی پہ جاتا ہے، کوئی چابی ہوگی، کہیں سے مل جاتی، تالا کھل جاتا۔ تالا سامنے آتے ہی کبھی بھی توڑنے کا ذہن نہیں ہوتا۔ غور سے سمجھیں، تالا سامنے آتے ہی کبھی توڑنے کا ذہن نہیں ہوتا، اس کو توڑ ڈالیں۔ فوراً ایک ذہن بنتا ہے چابی مل جائے، ایک ذہن بنتا ہے بے ساختہ، اور پھر چابی تلاش کرتے ہیں۔ پھر اس کی چابی جب لگتی ہے تو تالا کھل جاتا ہے، اور جب تالا کھلتا ہے تو اندر زندگی کی ساری ضروریات، سارے مسائل کا حل۔ ہم ایک سفر میں تھے، روٹیاں لگانے والا ہے، میں اپنے ان جوانوں کو دکھاتا ہوں، یہ سفر تھا 1984 کا، آج تک یاد ہے، کہانی سفر تھا۔ روٹیاں لگانے والا، اس کی ہوٹل ہے چھوٹی سی، اس کا نام افتخار ہے۔ 84 کو 2025، 41واں سال، 40 سال۔ اس کو جو ہے وہ حاجت آئی، بار بار کہے کہ مجھے حاجت ہے، آگے کر لیتے ہیں، آگے۔ جب گئے وہاں بیت الخلاء میں، اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ اب ادھر دیکھ چابی، وہ دیوار پھلانگ گیا، اس کی حاجت پوری ہو گئی، لیکن ذہن تو پہلے چابی کی طرف گیا۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، اس نے پھلانگا، حاجت پر زور تھا، ضرورت پوری ہو گئی۔ زندگی میں کوئی چابی تلاش کرے، کوئی ایسی چابی ہو جو کہ تالے ایسے کھل جائیں، کوئی ایسی چابی ہو کہ ایک پل کے اندر چیزیں ایسے سنبھلتی چلی جائیں۔ وہ کہاں سے لیں گے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ دنیا بہت پریشان ہے، اپنے ہی گمان کر سکتے، بہت پریشان۔ ابھی میں ترکی کی کانفرنس میں تھا، 8 دن میرا اس ہوٹل میں قیام رہا، 8 راتیں تھیں، 8 راتیں قیام رہا۔ لوگ نہیں گئے، چلے گئے، کتنے ایسے تھے جو گئے نہیں، ان کی بکنگ اس ہوٹل سے ختم ہو گئی، انہوں نے اور ہوٹل میں لی، پھر آ جاتے تھے، شاید فقیر سے کوئی سوال ہو جائے، کوئی دعا ہو جائے۔ ان کا جذبہ سچا، اللہ مجھے بھی ایسے جذبہ دے۔ ابھی پوری دنیا کے لوگ آئے، ایک نیشنل کانفرنس تھی، یہ ترکی کی چوتھی کانفرنس تھی، پہلی 15 میں ہوئی تھی، 2015 میں۔ پریشان ہے دنیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باہرلے ملک چلے جائیں گے، دوسرے ملکوں میں جائیں گے تو وہاں کی بڑی مضبوط کرنسی ہوگی، بہت مضبوط کرنسی۔ بھئی یہ جو مجمع جوڑ رہے ہیں نا، خود ان کو بھی بٹھا دو، سب بیٹھ جائیں، یہ مجمع جوڑنے والے بھی خود بیٹھ جائیں چپ کر کے۔ بہت زیادہ لوگوں سے باتیں ہوئیں، سنی، 8 دن میں ان کے درمیان رہا، 8 دن۔ میں نے ان سے کہا تھا جتنی دفعہ ملاقات کریں، جتنی دفعہ کوئی بات پوچھیں، ملکوں کے ملک چھوڑ کے، وہ اللہ کی نیک بندے آئے تھے ایک جذبے کے ساتھ، ملکوں کے ملک چھوڑ کے آئے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، یقین جانیے بہت پریشان۔ اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہیں تو پریشان، مال ہے تو پریشان، مال نہیں تو پریشان۔
پریشان، لوگ بہت پریشان۔ کوئی اب تو ایسا فرد ہو آپ جیسا مخلص کہ جو انہیں کسی پریشانی کا حل بتا۔ ساری دنیا کا میڈیا مسائل بتا رہا، اب انہیں مسائل کا حل چاہیے، بہت زیادہ مسائل ہیں، اب تو حل چاہیے۔ ساری دنیا کا میڈیا مسائل بتا رہا ہے، اب تو حل چاہیے، حل چاہیے۔ کتنی دیر لوگ روتے تھے، روتے ان کی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کو ہم ٹی وی میں دیکھتے تھے، آج آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں ان کے سچے جذبے، اور اپنے اوپر مجھے ندامت ہوتی تھی کہ یا اللہ ایسا سچا جذبہ مجھے بھی عطا کر۔ اب تو کچھ چابی چاہیے، چابی۔ زلیخا نے دروازوں کو تالے لگا دیے تھے، سارے دروازوں کو تالے لگا دیے۔ یوسف علیہ السلام جب دوڑے، نبی تھے، نبی معصوم ہوتا ہے، تو جس تالے کو ان کے پاس چابی تھی، اسم اعظم کی، کس چیز کی چابی تھی؟ اسم اعظم کی ان کے پاس چابی تھی۔ جب دوڑے بس یوں تالے کو ہاتھ لگاتے، تالا کھلتا چلا جاتا، پھر اگلا دروازہ، پھر اگلا۔ ان کے پاس اسم اعظم تھا اور اسم اعظم کی چابی تھی۔ ہمارے پاس کوئی اسم اعظم ایسا ہو اور اسم اعظم کی کوئی ایسی چابی ہو، ہمارے بھی تالے زندگی کے، بندشوں کے نام، جادو کے نام، بے اولادی کے نام، مشکلات اور مسائل کے نام پہ ہمارے بھی کوئی ایسے تالے کھلتے چلے جائیں، کیسے ہوگا یہ؟ کس طرح ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ تالے کیسے کھلیں گے؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، اپنے چھوٹا سا بچہ تھا ان کا 7-8 سال کا، کہا میں ایسے انگلی پکڑ کے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا اور میرے والد کی زندگی کے مسائل تھے۔ میرے والد کہنے لگے جب میں اپنے اتنا تھا جتنا تم ہو بیٹا، میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا بابا کبھی ہم بھی خوشحال ہو سکیں گے؟ میرے والد دادا نے زندگی ایسے گزاری، اس سے پیچھے بھی شاید ایسے ہوگی، پھر والد نے بھی ایسے گزاری، آج اپنے اس چھوٹے سے بچے کو پکڑ کے میں جا رہا ہوں اور میری زندگی بھی ایسی ہے، مجھے کچھ چابی نہیں ملی کہ میرے بند تالے، بند دروازے، بند چیزیں میری کھل جائیں، مجھے کچھ چابی نہیں، کوئی ایسا نظام نہیں ملا کہ میری کچھ زندگی کے تالے کھل جائیں، راستے کھل جائیں، راہیں کھل جائیں، بندشیں کھل جائیں، کوئی چابی ہو جائے۔ سال کے بعد میں یہاں آیا، یہاں کے مخلصین کہتے ہیں کہ آپ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کے بعد آئے، زندگی کی ذمہ داریاں ایسی۔ گلگت سے لے کر کراچی تک جتنی بھی محافل تھیں سب کی میں نے معذرت کر لی، اعلان منسوخ کر دیے۔ ابھی میں نے کراچی کا 28 دسمبر کا اعلان کیا ہے، کراچی کا پھر سے، کہ کراچی کا حق بنتا ہے کہ وہ کراچی شہر نہیں، وہ ایک ملک ہے، آبادی اتنی زیادہ ہے۔ کوئی آج چابی تلاش کرتے ہیں، مل کی تلاش کرتے ہیں۔ اچھا تلاش جو ہوگی، وہ جو تلاش کرنے والا دیوانہ ہوگا، چابی ملے گی اس سے۔ میں ڈاک خانے میں، وہ لیٹر باکس ہوتا تھا بڑا، اتنا بڑا، ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے یہ باب آدم کا ٹفن ہے، اتنا بڑا ہوتا تھا، اتنا بڑا، اب بھی وہاں کھڑا ہے، میں نے دکھایا ہے، گول گول سا، اس میں خط ڈالتے کہ باب آدم کا قد اتنا تھا تو ظاہر کھانا بھی اتنا ہی ہوگا، وہ کہتے تھے ان کا ٹفن ہے۔ میں اس میں خط ڈالنے گیا نا، تو میں نے ایک جوان کو دیکھا، بچہ تھا، جوان کہاں تھا، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی دیگچی تھی، دیگچی نہیں ہوتی کھانا، چھوٹی سی اتنے سی،
اس میں گھی تھا، تو ایسے تلاش کر رہا تھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اماں نے روپیہ دیا تھا، روپیہ سکے والا روپیہ، گھی لیا جا کے روپے کا، وہ گم ہو گیا۔ اس کے اندر لگی ایسی تھی، مجھے ڈاک ڈالنا بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، میں بھی تلاش کرانے لگا۔ اس کے اندر لگی ایسی تھی، اس کی لگی، میں بھی تلاش کرتا رہا۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا نا تو اس کے ہاتھ میں جو دیگچی تھی اس میں جو گھی چپکا ہوا تھا، سکہ اسی کے اندر تھا، اس کا تھوڑا سا حصہ باہر نکلا ہوا، اس کے اندر ڈوب گیا۔ میں کہ یہ سکہ تو یہ ہے، ہاں اچھا، وہ چلا گیا۔ جب وہ گیا نا کہ میرے ارد گرد ایک کوئی طلسم تھا، کوئی جادو تھا، کیا تھا، ایک دم ٹوٹا، مجھے ہوش آیا، میں بھی اسی کے ساتھ گم ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اپنے خط ڈالے لیٹر باکس میں، مجھے پھر احساس ہوا یہ سب کیا ہوا میرے ساتھ۔ اس کے درد، اس کا غم، اس کے اندر کی درد اور کیفیتیں اتنی تھیں جس نے میرا درد بھلا دیا۔ اس کا درد اتنا تھا، اس کا غم اتنا تھا، اس کے اندر کا جذبہ اتنا تھا، اس نے میرے غم کو بھلا دیا۔ میں ایک مریض کی عیادت کرنے گیا لاہور کے ہسپتال میں، تو کچھ لوگ آ گئے، دم کر دیں، دعا کر دیں۔ لوگوں نے دیکھا نا، انہوں نے کہا شاید ان کے کچھ جاننے والے ہیں مریض کے، کہنے لگے آپ اس کو نہیں کہتے کہ یہ مریض کسی تک باہر لے جائیں، کسی اور جگہ لے جائیں، نہ خود آرام کرتا ہے نہ دوسروں کو آرام کراتا ہے، سارا دن زور زور سے ہائے ہائے کرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، اونچی اونچی آواز میں ہائے ہائے کرتا ہے۔ سارے وارڈ کو اس نے پریشان کیا۔ ایک کو لگی ہے، ایک کو لگی، ایک کو لگی، اسے سارے وارڈ کو پریشان کیا۔ ہمارے اندر آج لگ جائے، ہم کوئی چابی تلاش کر لیں، لگ جائے اور ایسی لگے کہ کوئی ایسا فیصلہ کر لے کہ چابی تلاش ہو جائے، مسائل کے حل کی چابی، مشکلات کے حل کی چابی، ناکامیوں کا تالے کھل جائیں، بندشوں کے تالے کھل جائیں، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، پریشانیاں، اس کے تالے کھل جائیں۔ اس کی کوئی چابی آج تلاش کر لیں، اس کی کوئی چابی کیسے لیں گے، کہاں سے لیں گے؟ اچھا چابیاں ہیں، اللہ نے دی ہوئی ہیں، چابیاں ہیں اللہ نے دی ہوئی ہیں اور اللہ کے خزانوں میں موجود ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے تلاش کرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ میری خاطر دوڑو، بھاگ بھاگ کے آؤ، تلاش کرو۔ کیوں؟ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے، غور سے سنیں، سرکار کا فرمان ہے، جمعے کے دن ایک ایسی ساعت اور ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، میرے اللہ نے چھپا دی۔ 24 گھنٹوں میں ایک ایسی ساعت ہے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، میرے اللہ نے چھپا دی۔ رمضان میں شب قدر ایک ایسی ساعت ہے، رمضان میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 دنوں سے بہتر ہے، 1000 لمحوں گھڑیوں سے بہتر ہے، اللہ نے چھپا دیا۔ چھپانے کا مقصد بخت ہے، برکت ہے، اللہ نے چھپا دی ہے کہ جو تلاش کرے گا بخت اسی کو ملے گا، جو تلاش کرے گا برکت اسی کو ملے گی، اللہ نے چھپا دی۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں یہ سب کیوں چھپا دیا؟ اس کی کوئی وجہ ہے، میرا اللہ کہتا ہے تلاش کرو، تلاش کرو، متلاشی کو ملے گا، متلاشی کو ملے گا، جو تلاش کرنے والا ہے اسی کو ملے گا، متلاشی کو ملے گا۔ کوئی ایسی چابی تلاش کرے جو دنیا کو مل جائے، لوگوں کو مل جائے اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، لوگوں کی ناکامیاں دور ہو جائیں۔
درباروں کے بڑے بڑے گدی نشین اور درباروں کے بڑے بڑے پیروں کے ساتھ میری محبت ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ہر شخص قابل احترام ہے، ہر شخص۔ لیکن صورتحال یہ ہے، اگر چابی ملی ہے تو اپنے پاس رکھیے، یا اپنے خلیفہ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے جانشین کو دی ہے، یہ تعویذ ہے، یہ اسم ہے، یہ نقش ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ خاص چیز ہے، اپنے پاس رکھیے، سارے نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب بھی پڑے ہوئے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر سکتا۔ کہاں سے ملے گی یہ چابی؟ کیسے تلاش کریں؟ لوگوں کو یہی چاہیے۔ میں تھوڑا سا اعلان کرتا ہوں، چند دن پہلے پوسٹ ڈالی ہے، 2-4 بندے یہاں روحانی منزل میں جمع ہو گئے ہیں، یہ سب جمع ہونے والے مخلص ہیں، اور ان میں اکثر وہ بھی ہیں جو چابی چاہتے ہیں کہ ہماری بندشیں کھل جائیں، رزق سے بندش، ناکامیوں کی بندش کھل جائے، ہمیں کوئی چابی دے دیں، ہمیں کوئی ایسا حل دے دیں جس سے ہماری ناکامیاں ختم ہو جائیں، ہمیں کوئی ایسا حل دے دیں جس سے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمیں کوئی ایسا حل دے دیں جس سے ہماری الجھنیں دور ہو جائیں، ہمیں کوئی ایسا حل دے دیں جس سے ہم خوشحال ہو جائیں، ہمارے اندر کی آگ ختم ہو جائے۔ ایئر کنڈیشن ہے، بہترین نرم بستر ہے، اندر کی آگ، اندر کی آگ، یہ کیسے ختم ہو؟ اور کونوں خدروں میں چھپے ہوئے دکھ جو ایک دم نکلتے ہیں اور مجھے تکلیف دیتے ہیں، یہ سارے مسائل حل کیسے ہوں؟ سارے مسائل حل کیسے ہوں؟ کوئی ایسی نظر ہو جس نظر سے میں اپنی مشکلیں دیکھ لوں، ناکامیاں دیکھ لوں۔ ایک درویش جا رہے تھے تو انہیں سخت سردی تھی، برف ہو رہی تھی، تو وہ کہتے تھے میں پھسل نہ جاؤں، انہیں ایک ڈنڈا ملا، ڈنڈا بڑا چکنا سا تھا، بڑا خوبصورت سا تھا، وہ ڈنڈا لے کے چلتے گئے، آگے برف ختم ہو گئی اور موسم کچھ ٹھنڈا گرم ہوا تو انہوں نے محسوس کیا اس ڈنڈے کے اندر حرکت پیدا ہو رہی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اکڑا ہوا سانپ تھا، جس کو میں اپنا سہارا سمجھ رہا ہوں، جس کو میں اپنا ساتھی سمجھ رہا ہوں، وہ تو سانپ تھا۔ کون سی ایسی چابی مجھے ملے کہ میں ایسا ہاتھ لوں جو سانپ بھی نہ ہو اور زندگی بھی ہو اور میری راہیں بھی کھل جائیں، میرے راستے بھی کھل جائیں، مجھے منزلیں بھی مل جائیں، میری مشکلیں بھی ٹل جائیں، میری ناکامیاں بھی دور ہو جائیں؟ کون سا ایسا راستہ ہو، کون سی ایسی چابی ہو، کون سا ایسا لفظ ہو، کون سا ایسا حرف ہو، کون سا ایسی زندگی کا نظام ہو؟ کیسے ہو؟ اس کو کیسے تلاش کریں؟ اور یقین جانیے جس نے تلاش کر لیا اور اپنے پاس نہ رکھا اور انسانیت کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو بتا دیا، آج کے دور میں وہ ولی ہے، ولی جس کے دل میں انسانیت کا غم ہے، جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے، جس کے دل میں انسانیت کا اندر ایک سوز ہے، ساز ہے، درد ہے، وہ آج کے دور کا ولی ہے۔ جس کے اندر کہ یا اللہ یہ لوگ پریشان ہیں، اللہ تو ان کا مسئلہ حل کر دے، اللہ یہ دکھی ہے، اللہ تو ان کی ضرورتیں پوری کر دے، یا اللہ یہ ناکام ہے، اللہ ان کی ناکامی ختم کر دے۔ جو یہ فیصلہ کر لے، اللہ کہتا ہے بندوں پہلے اس کو دو۔ میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں، یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے سارا دن یہی واسطہ پڑتا ہے، یہی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں سفر میں ہوں تو کہتے ہیں 2 منٹ مل جائیں گے، وہ ایک مسئلہ آپ سے بیان کرنا تھا، کسی ایئرپورٹ پہ، کسی ملک میں، کہیں سفر میں، کہیں اندرون ملک، کہیں بھی، حتیٰ کہ اپنے گھر سے تسبیح خانے کے لیے نکلتا ہوں، راستے میں کوئی بندہ مل جاتا ہے یا بہت بندے یا کوئی مل جاتا ہے، جی صرف 2 منٹ چاہیے آپ سے، اور 2 منٹ سے مراد کوئی چابی چاہیے، 2 منٹ سے مراد یہ ہے کوئی راز پر چاہیے، ہمارے مسائل، ہماری مشکلیں، ہماری الجھنیں، کوئی راستہ چاہیے۔ اب کہنا ہے کہ
روحانی منزل کا ایک وظیفہ ہے یا فتاح. روحانی منزل کا ایک وظیفہ ہے یا فتاح، یا فتاح. یہ وظیفہ کیوں ہے روحانی منزل کے لیے اور یہاں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے؟ لوگ آتے ہیں دور پرے سے، یا فتاح پڑھتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، یا فتاح پڑھتے ہیں، اللہ کا نظام چلتا ہے، ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میں آج تھوڑا سا یا فتاح کو بیان کروں گا. عربی کا ایک لفظ ہے افتح، مفتاح. مفتاح کہتے ہیں ہم، مفتاح کہتے ہیں، عرب اس کو مفتاح کہتے ہیں. اس معنی چابی کے ہیں. اس کے معنی کس کے ہیں؟ چابی کے. افتح کھولنا، اللہ افتح لی ابواب رحمت، اے اللہ مجھ پہ رحمت کے دروازے کھول. کھلنا، کھلنا. مفتاح چابی، افتح، مفتاح، فاتح. یہ سارے الفاظ جتنے بھی ہیں یہ اسی سے نکلے، یا فتاح سے. کئی بار جس کے چہرے، جس کی پیشانی پہ شقاوت ہو، بدبختی ہو، لعنت ہو، جس کی پیشانی پہ شقاوت، بدبختی ہو، لعنت ہو، اس کی پیشانی کے اوپر ایک لفظ لکھتا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یا صاحب نظر کی بات کر رہا ہوں، جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی، میری آپ کے چہرے کی آنکھیں، دل کی آنکھیں جنہیں کشف کی آنکھیں کہتے ہیں، اور جس کی پیشانی پہ رحمت ہوگی، جس کی پیشانی پہ سعادت ہوگی، بخت اور نصیب ہوگا، اس کی پیشانی پہ فتح لکھا ہوگا. وہاں مزل لکھا ہوگا، مزل ذلتوں سے، مزل ذلتوں سے، ہاں مزل لکھا ہوگا. جو یا فتاحوں کا عامل ہے، جو یا فتاحوں کا قاری ہے، پڑھنے والا، جو یا فتاحوں کا حافظ ہے، اس کو یہ لفظ حفظ یاد ہو گیا جیسے آپ کو یاد ہے. جو یا فتاحوں کا مجاہد ہے، اس پہ جہد کر کے، اس پہ قربانی کر کے، اس پہ محنت کر کے، اس کی تاثیر کو حاصل کرنے والا مجاہد ہے، دنیا کا سب سے بڑا خوش قسمت انسان ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں، دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان جس کو یا فتاحوں کی تاثیر مل گئی، یا فتاحوں کی طاقت مل گئی، یا فتاحوں کی قوت مل گئی، یا فتاحوں کی قبولیت مل گئی، اور یا فتاحوں کا یقین مل گیا. قبولیت اور یقین، یقین اصل ہے، یقین اصل ہے. جب یقین ہوتا ہے بخت برکت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب یقین ختم ہوتا ہے حالات، کرائسس، ڈپریشن اور آپریشن کی زندگی چلنا شروع ہو جاتی. حالات، کرائسس، وہ کہتے ہیں میرے پیسے لیے نہیں دیے، وہ کہتے ہیں میرے لیے نہیں دیے، اس نے کہا فلاں نے تو اس کا گریبان پکڑ کے پیسے لے لیے، وہ طاقتور آدمی تھا، میرے پاس آ کے وہ روتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پیسے نہیں دیے، وہ کہتے ہیں میرے نہیں دیے. جب یقین جاتا ہے پھر ڈپریشن اور آپریشن کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. جب یقین چلا جاتا ہے. اس یا فتاحوں کا یقین کیسے ملے؟ ویسے بھی کسی فقیر کے ساتھ چلتے ہوئے سب سے جو افضل اور اعلیٰ چیز ہے وہ یقین ہے. مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے غور سے سمجھے، جبریل کو اترتے دیکھا، وحی کو اترتے دیکھا، معجزات میرے کملی والے کے دیکھے، اللہ کی محبت تعلق دیکھا، اللہ کا نام اور طاقت دیکھی، سارا کچھ آنکھوں سے دیکھا. کہا یقین نہیں تھا. کہتے تھے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. قرآن کہتا ہے ساحر او کذاب، یہ تو کوئی جادوگر نظر آتے ہیں یا نعوذ باللہ جھوٹے نظر آتے ہیں. یقین نہیں تھا. اور جب یہی یقین تھا، جب یہ یقین تھا، کہا گلی میں جا رہے تھے، ایک صاحب
پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا نئی بات سنی ہے؟ کیا کیا نئی بات سنی؟ انہیں ایک بندہ کہتا ہے میں راتوں کو یہاں سے اٹھا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، پھر وہاں سے میں پہلے آسمان، پہلے سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں، اور پھر تحتش، اور پھر وہ اللہ کا آخری عرش اور اللہ کی کرسی اور اللہ سے ملاقات ممکن ہے؟ کون کہتا ہے؟ تیرا یار محمد کہتا ہے، میں تو صدق سچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کملی والی کی تصدیق کی، عشق کی بنیاد پہ، یقین کی بنیاد پہ۔ آج ساری عمر ساری امت انہیں صدیق کہتی ہے، صدیق اکبر۔ جاگ رہے ہیں؟ نہیں، کچھ سو رہے ہیں میرے سامنے نہ سو، اور پہ سوئے آپ کی مرضی۔ ساری عمر میں لوگ صدیق کہتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے سچوں کے سچے کملی والے کی صداقت دی تھی، کہا سچ ہے، میرا دل مانے نہ مانے، آنکھوں سے نظر آئے نہ آئے، لیکن دل نے مانا تھا تو سچ کہا تھا۔ دل مانے نہ مانے کیسے؟ دل نے مانا تھا، سچ کہا تھا۔ یہ یقین کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جب یقین ہوتا ہے پھر ہر چیز میں پھول نظر آتے ہیں، جب یقین نہیں ہوتا پھر ہر چیز میں کانٹے نظر آتے ہیں۔ ہم بھی کیسے عجیب انسان ہیں، ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ دوسرے کو سمجھاتے سمجھاتے اس کے قائل ہم ہو گئے۔ اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گنوا بیٹھے۔ پاگل جاگتی آنکھوں میں ہم کیسے خواب سجا بیٹھے، اس کو سمجھاتے سمجھاتے ایک بے یقین انسان کو، اور اپنا یقین کھو بیٹھے۔ کیا دور تھا کہ تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اب تیری آنکھوں میں شک ہے، وسوسے ہیں، بدگمانی ہے۔ تیری آنکھوں سے آنکھیں ملاتے طبیعت نہیں چاہتی۔ یہ یقین یا فتح ہوگا چاہیے مجھے آپ کو، پھر یا فتح ہو، ہونٹ ہلیں گے، عرش ہل جائے گا۔ بولو ہاں، یقین چاہیے، یقین چاہیے۔ یہ میرے پاس واقعات در واقعات ہیں۔ یہاں کتنے لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے رہتے ہیں، کوئی چند دن رہتا ہے، کوئی زیادہ رہتا ہے، یا فتح پڑھتے ہیں۔ مجھے یقین سے کہہ رہا ہوں، مجھے آج تک جو مجھے ملے، بے شمار لوگ مجھے نہیں مل سکے، ملے، ان کے کام بنے، ان کے مسئلے حل ہوئے۔ میں ایک درویش کے ساتھ گیا ایک جگہ، ہم ایک گلی کی نا فٹ پاتھ پہ کسی گھر کی قدموں میں جو سیڑھیاں ہوتی ہیں، ان قدموں کی سیڑھیوں پہ بیٹھے تھے گلی میں، اور ایک ناممکن مسئلہ تھا، بظاہر ناممکن مسئلہ تھا۔ اس کے اندر کا تسبیح ہے جی، کہنے لگے بیٹھ کے نا ایک تسبیح ہم یا فتح کی پڑھتے ہیں، اول آخر دروشی پڑھا، ڈوب کے ہم نے یا فتح پڑھنا شروع کیا، ڈوب کے۔ تسبیح پوری نہیں ہونی تھی، تسبیح پوری نہیں ہونی تھی۔ ایک بندہ تھا جو وعدہ کر کے گم ہو گیا تھا، اس نے کچھ دینا تھا، اس سے کچھ لینا تھا، حق تھا، یہ نہیں کہ کچھ چندہ لینا تھا، مال لینا تھا، حق تھا، وعدہ کر کے گم ہو گیا، کوئی راستہ نہیں۔ ہم نے 2-4 جگہوں پہ ڈھونڈا، اس درویش کے ساتھ نہیں ملا، کہنے لگے یہاں بیٹھ جائے۔ ہم گلی میں بیٹھ گئے، گرمی تھی، غالب سایہ وہاں تھا، اس میں بیٹھ کے نا ہم نے یا فتح پڑھنا شروع کر دیا، اور توجہات کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، توجہات کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یا فتح پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یقین جاری، تسبیح پوری نہیں ہوئی تھی، 100 کی تسبیح ہوتی ہے، تسبیح پوری نہیں ہوئی تھی۔ اچانک وہ ڈوبے ہوئے تھے، میں بھی توجہ کی کوشش کر رہا تھا، پتہ نہیں کسی طاقت نے مجھے کہا سر اٹھاؤ، اچانک میں نے دیکھا سامنے سے آ رہے ہیں،
میں نے کہا وہ آ رہے ہیں۔ اچھا چلو ایسا ہے تسبیح ہم پوری کر لیں۔ ہاں اچھا، یعنی دوسرے لفظوں میں اگلا لفظ میں کہہ رہا ہوں جس تسبیح کی وجہ سے وہ آ رہا ہے اس تسبیح کو پورا کر رہے ہیں۔ اچھا ہم نے تسبیح پڑھتے رہے، کھڑے ہو گئے، تسبیح پڑھتے رہے، وہ آ کے ملا، باتیں بھی کر رہے تھے، تسبیح 2-4 دانے رہتے تھے، پوری کر لی۔ اس کی طاقت اور تاثیر کا ایک اور واقعہ سنا۔ انہی کے ساتھ میں کالج میں پڑھتا تھا، پرانا یاما تھا، پرانا یاما۔ مجھ سے کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھا ہوں، آئے میرے پیچھے بیٹھ جائے۔ میں بیٹھا، پرانے یامے کو چلاتے رہے، شہر کا کنارہ آ گیا، شہر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک لکڑی کی بنی ہوئی نہر کے اوپر سے پل آ گئے، وہ پار کی، پھر ایک کچی سڑکیں آ گئی، پیچھے سے مٹی دھول خوب اڑ رہی ہے۔ ایک گھر میں گئے، موٹر سائیکل کھڑا کیا اور اس کو آواز دی، گھر کے آگے بوریا تھا، دروازہ نہیں تھا، زور سے آواز دی، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، بچہ باہر آ گیا۔ انہوں نے کہا تمہارا ابو کہاں ہے؟ کہنے لگے ابو تو باہر گئے ہوئے ہیں۔ اچھا کہاں گئے ہیں؟ اس نے کہا گھر سے پوچھ کے آئے۔ گھر سے پوچھ کے آئے تو گھر والے سمجھ گئے، وہ بتانے کو تیار نہیں تھے، کہ ہمیں بتا کے نہیں گئے، سمجھ گئے۔ مجھ سے کہنے لگے ایسے دیکھا ادھر ادھر، فلاں درخت کے نیچے ہم نہ بیٹھ جائیں، ہم بیٹھ کے یا فتح ہو پڑھتے ہیں۔ آج میرے جی میں آیا کہ یا فتح ہو کو میں روحانی منزل میں کھولوں، تذکرے بھی یا فتح ہو کے ہوں، اور روحانی منزل میں جہاں یا فتح ہو پڑھا جاتا ہے وہ تذکرے کھولوں۔ ہم بیٹھ گئے وہاں، انہوں نے رومال بچھایا، مجھے بھی بٹھایا، خود بھی بیٹھے، مٹی تھی، اور بیٹھ کے توجہ سے میں نے اس درویش کی کیفیت دیکھی، کیسے وہ ڈوب جاتا ہے، بس اصل یقین ہوتا ہے، اس کے ساتھ تار ملتی ہے، اصل یقین ہوتا ہے۔ اور جب یہ یقین چلا جاتا ہے پھر بندہ لاکھ کہے تمہارا بزنس میں اوپر لے جاؤں گا، چاند کی آخری منزل پہ لے جاؤں گا، یہ سب کہانیاں ہیں، ایسے رابطے نامناسب ہیں، یقین۔ اچھا یقین سے بیٹھ کے پڑھا، ایک تسبیح ختم ہو گئی، دوسری تسبیح ختم ہو گئی، تیسری تسبیح ختم ہو گئی۔ جب 3-3.5 تسبیح ختم ہو گئے تو مجھ سے کہنے لگے اٹھیں، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم نہ اٹھ کے پیدل چلنے لگے، ادھر تلاش کیا، ادھر تلاش کیا۔ اب حیران ہوں، آج بھی وہ منظر میرے سامنے ہے۔ میں نے نا ساتھ کوئی مکئی کی یا جوار کی فصل لگی ہوئی تھی، مکئی کی ہوتی بڑی قداور، میں نے دیکھا اس میں سرسراہٹ ہے، میں نے کہا لگتا ہے اس میں بندہ ہے۔ یہ جب یا فتح پڑھا نا، یا فتح کی برکت سے اللہ آنکھیں کھولے، اس میں کشف ہے، یاد رکھیے۔ پردوں کے، میری آنکھوں کے سامنے نا، آپ کی آنکھوں سامنے ایک تالے ہیں پردوں کے، اللہ نے جنات ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، فرشتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ارواح ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، قبر ہے، قبر کے احوال ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ سب پردے ہیں۔ تو یا فتح کیا کرے گا؟ اس پردے کی چابی ہے، کھول کے ہٹا دے گا۔ محسوس کی سرسراہٹ، میں نے غور کیا، میں نے ان سے عرض کیا کہ بابا جی سامنے یہ جو فصل ہے اس میں لگتا ہے کوئی بندہ ہے۔ اچھا ہوگا، میں نے محسوس کیا وہ بندہ بیٹھ گیا، مکئی ہلی ہے نا ایسے، بندہ بیٹھ گیا، پتہ نہیں میری جی میں کیا آیا، میں خود چلا گیا۔ خیال آیا کہ سور اور خنزیر بھی ہوتے ہیں، بعض جانور بھی ہوتے ہیں، میں چلا گیا نا تو میں نے ایسے سامنے دیکھا تو بندہ تھا، اور وہی میں نے وہیں کھڑے ہو کے بابا جی کو عرض کیا، وہیں سے کھڑے ہو کے بابا جی کو کیا کہا، عرض کیا، میں نے بابا جی، اچھا وہ نہ سر جھکائے، آیا
کہنے لگے بس میں آپ سے منہ نہیں ملا سکتا تھا، ساؤنڈ نہیں کر سکتا تھا یہ. اچھا بابا جی نے انہیں ساتھ لے لیا، اس نے گھر کھلوایا، وہ لسی پانی تھی تھوڑا سا وہ کھایا پیا، غریب آدمی تھا. میں نے یا فتح ہو کا ایک تیسرا واقعہ سناتا ہوں. میری ان کے ساتھ غالباً 3 واقعات ہیں. 2 طالب علمی کے دور کے ہیں، ایک لاہور کا ہے. یہ جو کھڑے والا واقعہ سنایا یہ لاہور کا ہے، یہ طالب علمی کے دور کے ہیں جب میں کالج میں تھا. ایک دفعہ ایسے کالج میں آئے، محبت کرتے تھے، حال حوال پوچھتے رہے، لائبریری چلے گئے. میرا وقت زیادہ لائبریری گزرتا تھا، وہاں چلے گئے، بیٹھے رہے، کتابوں کی باتیں کرتے رہے. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا یہ ایک عمل ہے فلاں کتاب میں موجود ہے. اچھا دکھائیں. میں نے اس لائبریری میں نے دیکھا ہے، جو میں ڈھونڈنے لگا. اگر نا ہم کتاب کے ورق پلٹ رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی چیز سامنے سے گزرتی ہے، وہ ورق پلٹ جاتا ہے، پھر جو اس کو ڈھونڈنا شروع کریں بڑی مشکل سے ملتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. پتہ نہیں اللہ کیا نظام ہے. اللہ کہتا ہے تلاش کرو، جستجو ہوگی، جذبہ ہوگا تو پھر میں دوں گا. اب جب میں نے ڈھونڈنا شروع کی کتاب نہ ملی، تھک گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا. کہاں نہیں ملی کتاب؟ نہیں. ایسے کوئی بات نہیں، ہم بیٹھ کے یا فتح پڑھتے ہیں. بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں. مجھے بٹھا کے کہے تسبیح نکال کے کہنے لگے یا فتح پڑھنا شروع. میں نے یا فتح پڑھی، تسبیح 1.5 تسبیح پڑھی ہوگی. مجھ سے کہنے لگا ابھی دیکھے گا شاید مل جائے. میں یا فتح پڑھتے پڑھتے ایک خانہ دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، تو وہ کتاب میرے ہاتھ میں یوں، حالانکہ اس سے پہلے میں نے وہاں دیکھا تھا. اس کتاب کو دیکھا، اس میں سے وہ عمل میں نے انہیں دکھایا. ایک ٹوٹکا تھا، میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے، وہ چابی ہمیں مل جائے، اور وہ چیز چابی یا فتح ہے. وہ چابی یا فتح. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں جب مجمع ہوگا تو کھڑے ہو کے مجمع کو پڑھائیں گے، خود نہیں پڑھیں گے. مجمع کو نا کھڑا کر کے ہم پڑھوائیں گے. ہمارے ایک درویش ہیں، ان کے سامنے جب مجمع ہوتا ہے مجمع کو کھڑا کر کے پڑھاتے ہیں، خود نہیں پڑھا. حالانکہ یہ زندگی کی سانسوں کے ساتھ ہے، آکسیجن ہے، یہ سانسوں کے ساتھ ہے. یہ چابی ہے، چابی وقت کی، یہ چابی ہے مقدر کی، یہ چابی ہے نصیب کی، یہ چابی ہے عزت کی، یہ چابی ہے دولت کی، یہ چابی ہے رئیسی کی، یہ چابی ہے خوشحالی کی، یہ چابی ہے محبتوں کی اور تسخیر کی. چابی، یہ چابی ہے. تو چابی لینا چاہیں گے اپنے اٹھا دیں. ان کو اٹھانے کا کہا ہے، آپ کو چابی ہے. اس چابی کو اپنی زندگی میں ساتھی بنا. پرانی مائیاں ہوتی تھی، وہ گلے میں چابیاں ڈالتی تھی، آج بھی گم نہیں ہوتی تھی چابی کبھی ان سے، گلے میں چابی، اور گلے سے دھاگا بڑا ہوتا تھا. چابی گلے سے نہیں نکالتے تھے، اس کو ایسے کر کے تالا کھولتے تھے، واپس ہوتا تھا، گم نہیں ہوتا تھا. میتوں کے گلے سے پھر وہ چابی نکالی جاتی تھی، ویسے نہیں نکلتی تھی. اس چابی کو تو گلے کا ہار بنا دے. ہاں، اس چابی کو گلے کا ہار بنا. میں نے کل مغرب کے بعد یہاں حضرات کو بیٹھ کے ایک عمل دیا ہے. پھر ان سے پوچھا کہ اگر جی چاہتا ہے کسی اور کو بھی دے دوں، تو کہنے لگے ہاں دے دے. وہ محفل میں آپ حضرات کے لیے اجازت چاہ رہا. میں گیا وہاں بخارا سمرقند کے سفر میں. وہاں ایک دفعہ اللہ کی طرف سے کیفیت آئی
تو میں نے ان سے عرض کیا، کیفیت آئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جو حضرات 40 بار سورۃ قریش پڑھیں گے جو آج کے اس سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو 40 لاکھ سورۃ قریش پڑھنے کی اس تاثیر ملے گی، ثواب ملے گا، طاقت ملے گی، قوت ملے گی۔ اور ایسا ہی ہے، ایسا ہی سوائے بے یقین کے یقین معلوم کو ملا ہے، یقین معلوم کو۔ اچھا، انسان جس ہستی سے فیض ملے، آج ایک چھوٹا سا لفظ کہتا ہوں، غور سنیے گا، جس ہستی سے فیض ملے، اور وہ فیض اس ہستی کا نہیں ہوتا، وہ تو ڈاکیا ہوتا ہے، اگر وہاں بے یقینی آ جائے وہ ساری پچھلی اجازتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بندہ خالی ہو جاتا ہے، پھر اپریشن اور ڈپریشن کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے سب چیز چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ رابطہ، وہ کینچی، وہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز اس سے چھن جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس پہ آج بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو 40 بار سورۃ قریش تھی، 40 بار، جتنے بھی حضرات موجود ہیں وہاں تھے، میں نے سب کو اجازت دی، بڑوں کی طرف سے اجازت ہے تو میں نے دے دی، نسبتوں کی طرف سے اجازت ہے، میں ڈاکیے کی حیثیت سے میں نے دی۔ یہاں میں نے ایک بات کل عرض کی ہے، وہ میں تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی مستورات ہیں، مرد ہیں، جتنے بھی مستورات اور مرد ہیں، اگر آپ چند دنوں کے لیے اپنے کوئی وظائف ہیں ان کی آپ کر رہے تو اجازت ہے، کریں، جو آپ کے معاملات ہیں، آپ کے وظائف ہیں، آپ کی تسبیحات ہیں، آپ کے اذکار ہیں، کریں۔ اگر چند دنوں کے لیے ان میں سے کچھ وظائف کم کر لیں یا کچھ چھوڑنے پڑ جائیں اور یا فتح ہو کی 1.25 لاکھ کر لیں، اور یا فتح 3، 5، 7، ہر 11 سے زیادہ نہیں، اور واپس اپنی پھر ترتیب پہ آ جائیں، اپنے وظائف پہ آ جائیں، اپنے معمولات پہ آ جائیں، اپنی تسبیحات پہ آ جائیں۔ اگر آپ چاہیں تو ایسا کریں، بہت کمالات ہے، بہت تاثیر ہے، بہت حیرت انگیز اس کی طاقت ہے، اور بہت حیرت انگیز اس کی اتنی طاقت۔ دیکھیں، کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، اس کو اولاد کے لیے چابی مل گئی، کہتا ہے روٹی روزی نہیں ہے، کہتا ہے بخت نہیں ہے، کہتا ہے مقدر نہیں ہے، کہتا ہے نصیب نہیں ہے، کیسے میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کہا تنخواہ پوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اچھا، اس کی ابتدا روحانی منزل سے کرتے ہیں۔ آج ہم بیٹھ کے یا فتح ہو کے کوئی جذبوں کے ساتھ پڑھیں گے، پڑھنا چاہیے، یا فتح ہو کو جذبوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، یہاں سے اس کی ابتدا کر لیں۔ آپ چاہیں یہیں سوالات کر لیں، آپ چاہیں یہاں سے ابتدا کر کے اپنے مقام پہ سوالات کریں، اور جو پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اس درس کو سنیں گے، ابھی لائف تو نہیں جا رہا، لائف نہیں جا رہا، جائے گا انشاءاللہ، یہ پوری دنیا کے وہ ہم جب پڑھیں گے میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں، کیونکہ پوری دنیا تسبیح کرنے کے ساتھ بہت زیادہ یقین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جذبوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک کرتا ہوں، ہم جب پڑھیں گے سارے یا فتح ہو جذبوں کے ساتھ، ولولوں کے ساتھ، کیفیتوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ جب پڑھیں گے یا فتح ہو، ہم پوری دنیا کے جتنے مخلصین اللہ کی نیک بندیاں بندے بیٹھے ہیں ان کو بھی روحانی منزل میں شامل کر لیں۔ تصور یہ کریں گے کہ وہ سارے ہمارے ساتھ روحانی منزل بری میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنے مقام پہ یا فتح ہو کے سوالات کے جب 1.25 لاکھ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی یہی تاثیر ملے گی جو روحانی منزل میں آنے والی اللہ کی بندیاں اور بندوں کو ملی۔ کہیں الحمدللہ۔ یہ چاہتی ہے بخت کی، مقدر کی، نصیب کی، برکت کی۔
خوشحال خوشحال اللہ تعالیٰ ایک چیز مانگا کر کہ اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول، میرے دل کے جذبے کھول، اللہ میرے دل کی وسعتیں کھول دے۔ جب دل کے جذبے، دل کی آنکھیں، دل کی وسعتیں کھلیں گی نا، پھر اللہ پاک کا ایک نظام چلے گا۔ اللہ پاک میری آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیروں میں بھی اپنی نقصان دہ چیزیں دکھاتے ہیں، اندھیروں میں دکھاتے۔ ابھی صبح نیچے کارپیٹ پہ کالا اتنا بڑا بچھو بیٹھا ہوا تھا، کہاں سے آ گیا؟ کالا بچھو تھا، قالین پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا قالین بھی اسی کے رنگ کی تھی، نظر ہی نہیں آ رہا تھا اس نے۔ پھر قدرت کا نظام دیکھے، قالین کے اندر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، وہ اس بیل بوٹے میں بیٹھا جو اس کے رنگ کے ساتھ ملتا تھا۔ عجیب، اس رنگ کے ساتھ ملتا تھا۔ وہ گھر کے ایک فرد کی نظر پڑی، بچھو ہے، اب دیکھے نظر نہیں آ رہا کہاں ہے، وہی یہ پڑا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے آپ کو، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو درختوں کے رنگ کے ہوتے ہیں، بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں جو اسی پہاڑوں کی اسی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، یہ پڑا، اس کو کوئی چیز ماری تو اس کا سر جدا ہو گیا، باقی جسم باقی ہے۔ کون سی طاقت ہے، کس حص نے بتایا یہ بچھو ہے، اور کالا بچھو ہے اور بڑا بچھو ہے؟ حویلی کے پیچھے ایک صاحب ہے، بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ میرے ہاں آئے، میری دعوت ضرور قبول کریں، میری دعوت۔ میں گیا تو ٹوٹی 2-3 چارپائیاں لے آیا، کھانا پکوایا، رات وقت ریت کے ٹیلے پہ اس نے وہ بچھائی چارپائی۔ گرمی تھی، صحرا کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دن گرم ہوتا ہے، تو میرے جی میں آیا کہ میں پاؤں نیچے ٹھنڈی ریت پہ رکھوں۔ کسی طاقت نے مجھے کہا، اللہ کی طرف سے، کوئی کشف کی بات نہیں کر رہا، میں نے پاؤں اٹھایا تو ایک بچھو یہاں سے نکلا، بڑا سارا بچھو تھا۔ میں سوچنے لگا، محض تیرا کرم ہے، تو ہمیں سجھا دیتا ہے، تو ہمیں دکھا دیتا ہے، تو ہمیں بتا دیتا ہے یہ دشمن ہے، یہ ڈسنے والی چیز ہے، یہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ پچھلی بار آیا تو اتنا بڑا سانپ تھا، ساتھ اصل میں جنگل ہے ساتھ، اوپر کی منزلوں میں چیزیں کم ہوتی ہیں، نیچے کی منزلوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یا فتح، کشف کی آنکھیں دیتا ہے، کشف۔ اللہ کھول دے، پردے ہٹا دے، اللہ آنکھوں سے جنات دکھا دے، آنکھوں سے فرشتے دکھا دے، آنکھوں سے، یا فتح، اللہ آنکھوں سے مجھے دکھا دے کہاں میرے لیے وقت پڑا ہے، کہاں میرا مقدر پڑا ہے، کہاں میرا نصیب پڑا ہے، دکھا دے۔ اللہ دکھا دیتا ہے۔ کتنے درویش ایسے ہمارے اکابر بڑوں سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہاں تک ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک روزی کرنے گئے، اس روزی نے کہا نہیں، میری برکت، آپ کی برکت میرے اندر نہیں رکھی، آپ فلاں جگہ جائیں، فلاں کام کریں، فلاں مزدوری کریں، آپ کے لیے برکت وہاں رکھی ہے۔ خود چیز بولی، آپ کے سامنے کچھ چیزیں بولیں گے، اور ضروری نہیں ان کی آواز سنیں، دل کی آواز، دل کا وجدان وہ چیزوں کی حقیقت آنکھوں سے دکھائے گا۔ ایک درویش بیمار ہو گئے، حضرت کے مخلصین دوا لاتے تھے اور دیتے تھے، دوا لاتے تھے اور دیتے تھے۔ ہر دوا بولتی تھی میرے اندر شفا نہیں ہے، حضرت رکھ دیتے تھے۔ ہر دوا بولتی تھی میرے اندر شفا نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کے محبت کرنے والا دوا لایا تو دوا بولی میرے اندر شفا ہے، اور جتنی باقی دوائیں پڑی تھی سب کہنے لگی ہمارے اندر بھی شفا ہے۔ اس وقت شفا کا حکم آ گیا تھا، شفا کی گھڑی آ گئی تھی، شفا کا لمحہ آ گیا تھا۔ اللہ پاک جل شانہ یہ کیفیتیں آنکھوں سے دکھائے گا، یہ کیفیتیں آنکھوں سے بتوائے گا،
اور یہ مناظر سارے سامنے آئیں گے جب دل کے تالے کھل جائیں گے۔ کہتا ہے عبادت کرنا چاہتا ہوں، دل نہیں چاہتا، تالے لگے ہوئے ہیں۔ کہتا تسبیح کرنا چاہتا ہوں، دل نہیں چاہتا، تالے لگے ہوئے ہیں۔ کہتا سجدے کرنا چاہتا ہوں، دل نہیں کرتا، تالے لگے ہوئے ہیں۔ کہتا قدم خیر کی طرف اٹھانا چاہتا ہوں، دل نہیں کرتا، تالے لگے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں روؤں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ گڑ گڑاؤں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ زاریہ کروں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ یا فتاح چابی ہے ان سارے تالوں کی، یا فتاح چابی ہے ان سارے تالوں کی۔ روح کی دنیا کھلے گی، روحانیت کی دنیا کھلے گی، وائس کی دنیا، وجدان کی دنیا، کیف کی دنیا، کیفیات کی دنیا اور جذبوں کی دنیا اندر پیدا ہوگی جب اللہ پاک جل شانہ کا یہ نام یا فتاح ہو، یا فتاح ہو۔ اللہ کا ایک نام ہے یا فتاح۔ تالے لگے ہوئے ہیں، میرے رزق پہ تالے ہیں، میری روزی پہ تالے ہیں، میں قدم اٹھاتا آگے ہوں، گرتا پیچھے ہوں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ جس کو لفظ ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں بندش، بند ہے ہر چیز، اس پہ تالے ہیں۔ سانسیں لیتا ہوں، واپس جو آتی ہیں کڑوی ہوتی ہیں، گرم ہوتی ہیں، میرے اندر جلن ہے، میرے گھر میں سکون نہیں، تالے ہیں سکون پہ، راحت نہیں، تالے ہیں راحت پہ، برکت نہیں، تالے ہیں برکت پہ۔ یا پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، یا پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، جیسے بے یقین آدمی سے سب نسبتیں، سب اجازتیں چھن جاتی ہیں، بے یقین انسان سے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، کچھ ہاتھ سے دین کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں جادوگر سے تیرے لیے تالے لگوا دے ہیں، لے آ، چیلنج کر، کوئی ہے تو کھول کے دکھائے۔ اگر آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ آپ پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ حاصل کہ لے آ، تو اس کو کہیں کہ میرے پاس یہ ہوتا یا کیا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ایک آدمی تھا، وہ چیلنج پہ نظر لگاتا تھا، ایک دفعہ خود میرے ساتھ کہنے لگا میں تجھے نظر لگاتا ہوں۔ کہا میں نے اپنے مرشد کا بتایا ہوا وظیفہ ان کی کیفیات کے ساتھ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہا یقین سے پڑھا۔ اس نے ایک بار چیلنج سے نظر لگائی، دوسری بار، تیسری بار، کہا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ یقین کے ساتھ اللہ کے نام کی وہ طاقت تھی، اور اس کو اس یقین کے ساتھ اللہ کے اس نام کی طاقت کی اجازت تھی۔ افسوس یہ ہوتا ہے جب نسبتیں چھن جاتی ہیں تو ہر چیز کی اجازت بھی چھن جاتی ہے۔ ہاں، وہ ٹیک ختم ہو جاتی ہے پیچھے۔ آپ تسبیح خانے کی نسبت ہے، آپ کے ساتھ یا فتاحوں کی نسبت ہے، روحانی منزل کی نسبت ہے۔ جس جگہ آپ بیٹھے نا، جس جگہ کتنے بے شمار لوگ اپنا بخت مقدر نصیب یہاں سے سنوار کے گئے ہیں اللہ کے نام کی برکت سے، میری وجہ سے نہیں، میری وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی برکت سے۔ اپنا مقدر، اپنا بخت، اپنا نصیب آپ کتنے لوگ سنوار کے گئے ہیں، کتنے بے شمار روتے ہوئے آئے، ہنستے ہوئے گئے ہیں، ذلتوں میں آئے، عزتوں میں، ناکامی میں آئے، کامیابیوں میں۔ کتنے لوگ تھے جو یقین جانیے اس روحانی منزل سے ساری کائنات اور ساری متا پا کے گئے ہیں۔ قدر کرنے والوں کو عطا، یقین کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے۔ ایک شخص کا جنازہ یہ سچا دیکھا ہوا گیا ہے، حرم کے ہر دروازے سے لے جاتے تھے، نہیں جاتا تھا، حرم کے ہر دروازے سے جاتے تھے، نہیں جاتا تھا۔ آخر کار حرم کے اندر اس کا جنازہ نہ ہوا، باہر ہی پڑھ کے لے گئے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ ساری عمر مکے میں رہا پر آج تک حرم میں گیا نہیں، یقین کی دنیا سے خالی تھا، اور اللہ کے نے کہا کہ تیرا جنازہ بھی اندر نہیں جاتا۔ یقین سے پڑھیے گا یا فتح، اور کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے، میری پہ یقینی ہو جائے اور مجھ سے سب اجازتیں اور نسبتیں اور سب برکتیں چھن جائیں۔ یقین سے میں ٹھٹھا میں گیا، ٹھٹھا میں اندرون سندھ کے سفر ہوتے ہیں، ٹھٹھا میں پرانا مندر ہے، صدیوں پرانا مندر، صدیوں پرانا مندر ہے۔
میں نے یہ واقعہ کئی بار بیان کیا، ہر بار میرا اندر روتا ہے، ہر بار یہ نا ایسے ہاتھ باندھ کے نا، ایسے ہاتھ باندھ کے، ایک جوان تھا کوئی 25-28 سال کا، سوکھا پتلا تھا، ایک مورت کے سامنے رو رہا تھا، کتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، ایسے ایسے ہاتھ کرتا تھا اور روتا تھا، پھر آنکھیں کھول کے اس مجسمے کو، اس بت کو دیکھتا تھا، پھر آنکھیں بند کرتا تھا، روتا تھا۔ اس کا کوئی دل کی آس ہوگی، کوئی امید ہوگی، کوئی درد ہوگا، کوئی غم ہوگا۔ مجھے آج بھی اس کے رونے پہ حیرت اور اپنی ذات پہ شرمندگی ہے، میں تو آج تک اللہ کے سامنے ایسے نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کو یقین تھا تو رو رہا تھا، بولو بغیر یقین کے رو رہا تھا؟ بتائیں، بغیر یقین کے رو رہا تھا؟ اس کو یقین تھا۔ فیصلے یقین پہ ہوتے ہیں، فیصلے یقین پہ ہوتے ہیں، اور جب انسان مالدار ہو جاتا ہے، خیال کرنا، پھر ڈاکو چور آتے وہی ہیں اور آ کے سارے یقین کی اور تاثیر کی اجازتوں کی دولت چھین کے چلے جاتے ہیں۔ مالدار جو ہو یقین ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ہمارے ایک منصور صاحب تھے تو وہ کہنے لگے کہ اسٹیٹ بینک کراچی سے نوٹوں کے بیگ نئے نئے لے کے آئے، وہ نوٹوں کے ہار بنانے کا، نوٹوں کے ہار جو بناتے تھے ان کو نوٹ دیتے تھے، 2-4 روپے اوپر کمیشن رکھ کے ان کو نئے نوٹ دیتے تھے جو ہار بناتے تھے۔ کہنے لگے میں بک گیا، پارٹیاں بکتی ہیں، کراچی کے اسٹیشن پہ میں بک گیا کہ بھئی یہ نوٹیں ہیں، اس میں نوٹ ہیں اور یہ چھیننے ہیں۔ کیسے چھیننے ہیں؟ میرے ساتھ آ کے کچھ جوان بیٹھ گئے، ہنسی مذاق، کھانا پلانا، آپ بھی کھائیں پیئیں حاجی صاحب۔ اس نے کہا میں نے نہیں کھایا، کوئی نشہ نہ ہو اس میں۔ کہنے لگے کہ آپس میں ہنسی مذاق تھی اور ہاتھ پہ ہاتھ مارا، ایک دوسرے سے محبت پیار، جیسے بندہ بیٹھتا ہے سفر میں، ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کی بات یاد آئی تو مغربی پاکستان کے آئی جی تھے، غالباً ان کا نام عنایت علی شاہ تھا، فرید عنایت علی شاہ، نیک آدمی تھے۔ اس دور میں کاریں تو زیادہ عام نہیں تھیں، تو جا رہے تھے تو اکاڑا ساہیوال کی سڑک پہ اس طرف جا رہے تھے کسی دورے پہ، تو ایک صاحب کو دیکھا، ایک تھانے دار تھے، وردی پہنی ہوئی، کچھ چیزیں ساتھ میں، ہاتھ انہوں نے کیا، انہوں نے روکا تو بیٹھ گئے، کچھ ہدیے بھی ان کے ساتھ تھے جو لوگوں نے دیے ہوں گے، تو وہ بتانے لگے، اپنا تعارف کرایا، میں یہ ہوں، تھانے دار ہوں، تو ان کو اپنے وہ فاتحانہ کارنامے سناتے تھے کہ میں نے فلاں جگہ چور کو پکڑا، اور پھر چور پکڑا، پھر کہنے لگے ہاتھ تاڑے، پھر وہ عنایت علی شاہ صاحب ہاتھ دیتے تھے، پھر ہاتھ ایسے مارتا تھا۔ اچھا، پھر کوئی اور کارنامہ سناتے تھے، پھر کہتے ہاتھ تاڑے، پھر وہ ہاتھ سے ہاتھ ہوتا تھا، پھر وہ کارنامے چلتے چلتے نا، کہنے لگے آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ اس نے کہا میں آئی جی مغربی پنجاب ہاتھ تاڑے، آئی جی مغربی پنجاب نہیں، مغربی پاکستان، سارے پاکستان کا آئی جی ہوتا تھا پہلے، انہوں نے کہا میں آئی جی ہوں پاکستان کا، ہاتھ تاڑے۔ اب کیا ہاتھ تاڑے؟ آئی جی تانے دار کو فرق ہے۔ آیا کیا بات کر رہا، اس کو کہیں ہاتھ تاڑے، انہوں کا نام میں ہاتھ نہیں دیتا، خیال کر یہ نہ ہو کہ مجھ سے ساری نسبتیں، ساری اجازتیں، ساری برکتیں نہ چھن جائیں۔ کہنے لگے پیشاب روک کے بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ جھگڑا ہو گیا، آ کے میرے اوپر گرے، کسی طرح یہ چھڑوائے، یہ بیگ کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا، بیگوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے ایک دوسرے کو مارا، لو لہان ہو گئے، لوگ چھڑوا رہے ہیں، میں نہیں چھڑوا رہا، یہ نہ کہ میرا اپنا ہی کچھ، میرا اپنا سب کچھ نہ چھن جائے، جیسے کئی لوگوں کا چھن گیا۔ حتیٰ کہ سابقہ تک سندھ کی سرحد ختم ہو گئی، آگے میں پھر بک گیا اگلی پارٹی کے ہاں، انہوں نے اپنے کرتب دکھائے، میں جم کے ساری رات سفر تھا ٹرین کا، بیٹھا رہا،
اسٹیشن میں جب پہنچا تو میرا بیٹا آیا ہوا تھا، بیگ بیٹے کے حوالے کر کے بھاگا پیشاب کے لیے اور اپنے بیگ بچا گیا۔ آپ دولت مند ہیں، خیال کیجیے آج کے دور میں جس کو تسبیح مل گئی، جس کو مصلی مل گیا، جس کو 2 سجدے مل گئے، آج کے دور میں فتنوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں، اور فتنے کسے کہتے ہیں؟ فتنے کی تعریف پتہ کیا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے والا ایسا جھوٹ بولے کہ سچ جھوٹ نظر آنے لگے اور جھوٹ سچ نظر آنے لگے، یہ فتنے کی جسٹیفیکیشن ہے، یہ فتنے کی تعریف ہے۔ فتنوں کا دور ہے۔ یقین کی طاقت، یقین کی قوت کے ساتھ اپنے اعمال تسبیح خانے کی نسبت کو بچائیں۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یقین کی طاقت اور یقین قوت کے ساتھ تسبیح خانے کی اس نظام کو اپنے سینے سے چپکا کے قبر کے ساتھ لے جانا ہے۔ دیکھیں بات سنیں، اللہ کے ہاں عمل کرنے کا فیض ہے، فضیلت ہے، برکت ہے، لیکن اگلی بات بڑی اہم کہہ رہا ہوں، عمل کے بعد اس کو قبر میں ساتھ لے جانا اصل یہ ہے کہ راستے میں چھن نہ جائے۔ کیوں کہتے ہیں یہ عمل کیا نیکیوں کو یہ عمل کھا گیا یہ گناہ؟ کیوں کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے مفلس وہ شخص ہوگا جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا اور اس کے بعد اس کی ساری نیکیاں چھنتی چلی جائیں گی اور وہ خالی ہو کے کھڑا ہوگا۔ اصل تو یہ نسبتیں قبر میں ساتھ لے جانے کی ہے۔ زندگی کی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں زندگی کی، یہ نسبتیں قبر میں ساتھ لے جاتی ہیں۔ یا فتاح ہو، اب میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا، پھر عرض کروں گا۔ روحانی منزل کی ابتدا 2010 سے ہے، الحمدللہ تقریباً 15 سال ہو گئے۔ 15 سال سے یہاں مخلوق کو فیض مل رہا ہے اور 15 سال سے یہاں مخلوق کو خیر مل رہی ہے۔ سال کے بعد 2-3 راتوں کے لیے آتا ہوں، نہیں آ سکتا، زندگی کے سفر ہے مسلسل۔ آپ حضرات ایک کام کریں، یہاں یا فتح ہو پڑھنے کے لیے آیا کریں، مستورات بھی مرد بھی۔ اس کی وجہ بتاؤں، اس کی اگر حوالہ چاہنا ہے تو حوالہ بھی میرے اکابر پر اعتماد میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ فرمایا دارالعلوم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں جو بھی جنازہ رکھا جائے اور پڑھایا جائے، جو بھی جنازہ رکھا جائے اور پڑھایا جائے اس جنازے کی مغفرت ہو جائے۔ یہ پوسٹ میں نے باقاعدہ حوالے کے ساتھ بنا کے جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ۔ ہمارے بڑے کہتے تھے قلعے میں برکت ہوتی ہے، کس جانور کو کہ کسی قلعہ سمجھتے ہیں کھونٹل، ہمارے بڑے کہتے تھے جگہ جگہ میں برکت ہوتی ہے، اور یہ سچ ہے۔ کتنے لوگوں نے مجھے کہا فلاں جگہ دکان تھی، فلاں جگہ کاروبار تھا، یا فلاں جگہ گھر تھا، گھر بدلا، دکان بدلی، جگہ بدلی، برکتیں ختم ہو۔ یہ حقیقت ہے۔ جو برکت کا متلاشی ہوتا ہے، یہ لفظ اس کو دل پہ لگتے ہیں۔ آپ برکت کے متلاشی ہیں، سارے دور بڑے سے سفر کر کے آئے ہیں، مستورات بھی، مرد بھی، بچے بوڑھے جوان بھی، آپ برکت کے متلاشی ہیں، آپ سارے مخلص ہیں۔ یہ آج جگہوں میں برکت ہوتی ہے۔ تو روحانی منزل پہ اب تک کتنا کروڑوں بار، بلا مبالغہ کروڑوں بار یا فتح ہو پڑھا گیا، اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھا جائے گا، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ جو پھر اس جگہ سے عمل کی ابتدا کرے، اس جگہ سے عمل کی ابتدا کرے، اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے، 100 گنا، 1000 گنا، لاکھ گنا۔ میرا اللہ کہتا ہے جب تمہاری گنتی ختم ہو جائے نا، پھر کہنا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں چاہوں تو اپنی شان کے مطابق بڑھا دوں۔ جب تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں ساری، واللہ واسع علیم، پھر میں اپنی شان کے مطابق بڑھا کے دکھا سکتا ہوں۔ بولیں جی، اس کی ترکیب بتاؤ، سنیے غور سے سنیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے،
ابھی ہم بیٹھ کے پورے جذبے اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ یا فتح ہو پڑھیں گے، یا فتح ہو۔ جیب خالی رہے اس کے پڑھنے سے، گھر خالی رہے اس کے پڑھنے سے، تن خالی رہے اس کے پڑھنے سے، من کی دنیا روح کی دنیا خالی رہے اس کے پڑھنے سے، جذبوں کی دنیا خالی رہے اس کے پڑھنے سے، مسائل مشکلات میں رہیں، پریشانیوں میں رہیں، دکھ میں رہیں اس کے پڑھنے سے۔ کیسے ممکن ہے؟ یا تو میں اپنے نام کو داموں سے بیان کروں؟ تو نہیں کرنا چاہیے مجھے، میں مٹنے والا ہوں، میں اللہ کے نام کو داموں سے بیان کر سکتا ہوں، تو میں اللہ کے نام کے دعوے کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے اللہ کے نام کا بھروسہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے پورے مجمع سے میرے نام کے وعدے کیے تھے، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، میری طرف دیکھیے، بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، اعلان کر رہے تھے یہ مست ایک غریب ہے جو اس کی مدد کرے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ ایک پینے پلانے والے مالک نے سامان لینے کے لیے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے سامان لیا، کھانے پینے پلانے کا کوئی سامان عیاشی کا۔ وہ حضرت کی عظمت تھی، دل میں ہر چیز کی عظمت ہوتی ہے، جب یقین اور شک آ جائے پھر یہ وعدے قبول نہیں ہوتے۔ یہ وعدے کس پہ ہوتے ہیں؟ یقین پہ ہوتے ہیں یا شک پہ؟ اور اگر اسی آنکھوں میں شک آ جائے، دل میں شک آ جائے، پھر کہتے ہیں پیسے چاہے کرو اپنے۔ جا کے 4 درہم تھے اور حضرت کو دے دیے، حضرت نے اس ضرورت مند کو دی۔ پوچھ کیا دعا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی اس کا بدلہ مجھے جنت میں ملے ایک، دنیا میں ملے ایک، ان 4 درہم کا بدلہ دنیا میں ملے پہلی دعا، مجھے غلام سے آزادی مل جائے دوسری دعا، تیسرا میرے مالک کو توبہ کی توفیق نصیب ہو تیسری دعا، چوتھا اللہ پاک مجھے میرے مالک کو معاف کرے۔ شیخ نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ سب ملتا یقین پہ ہے۔ جب یقین چھن جاتا ہے پھر یہ مذاقیں نظر آتی ہیں، پھر یہ حقیقتیں نظر نہیں آتی، یقین پہ۔ اس نے سوچا مالک سے ڈانٹ کھا لوں گا، مار کھا لوں گا۔ آج فقیر موج پہ ہے، فقیر سے 4 دعائیں کرا، 4 درہم دیے، انہوں نے ضرورت مند کو دیے، سائل کو، وہ سائل چلا گیا، اب 4 دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کا بدل اس کو دنیا میں، اے اللہ اس کو غلامی سے آزادی۔ تیسری دعا یا اللہ اس کے مالک کو توبہ کی توفیق دے، اور چوتھی دعا اے اللہ مجھے بھی، اس مجمع کو بھی، اور اس کے مالک کو بھی، اسی کو سب کو معاف کر دے اور جنت دے۔ دعا ہو گئی، گھر گیا، کہنے لگا چیزیں، اس نے کہا ایسے ایسے واقع ہو۔ اچھا کیا واقع ہو؟ ایسے ایک درویش بیٹھے تھے، اور ہر دور میں ہر فقیر کو ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی ہر دور میں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کیا دعا مانگی؟ انہوں نے کہا یہ دعا مانگی کہ مجھے اس کا بدل دے۔ انہوں نے کہا یہ 400 درہم اس کا بدل ہو گیا۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ مجھے غلامی سے اللہ آزادی دے۔ اس نے کہا ایسا کر آج کے بعد تو آزاد ہے۔ دوسری قبولیت، پہلی قبولیت 400 درہم، دوسری قبولیت آزادی۔ کہا تیسری کیا مانگی تھی؟ اللہ میرے مالک کو توبہ کی توفیق دے۔ ساری چیزیں توڑ دی، کہا میں نے آج توبہ کر لی، اللہ سے معافی۔ کہا چوتھی کیا تھی؟ کہا اللہ مجھے بھی آپ کو معاف کر۔ کہا یہ میرے بس میں نہیں۔ رات کو خواب میں دیکھا میرے بندے جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر دیا، اور جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر دیا۔ ہم نے مالک کو، مالک بن دینار کو، اس سارے مجمع کو، تجھے، تیرے غلام کو معاف کر۔ یقین پہ ہوتے ہیں فیصلے، یقین پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور جب یقین پہ فیصلے ہوتے ہیں پھر انشاءاللہ عرشوں سے نظام غیب سے برکتوں اور عزتوں اور دولتوں اور رحمتوں کا چلتا ہے۔ دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء شہنشاہ کی زندگی میں ایک وقت کے درویش تھے، ان کو فاقہ آ گیا، فقر آ گیا، غربت آ گئی۔ انہوں نے اپنے لونڈی سے کہا میں تجھے فروخت کر دوں تو 4 دن میرے بھی اچھے گزر جائیں گے، کچھ پیسے آئیں گے، روٹی مل جائے گی، اور جہاں تجھے فروخت کروں گا وہاں جو ہے وہ تجھے بھی اچھا کھانا مل جائے گا۔
تو لونڈی کہنے لگی حضرت ایسی جگہ فروخت کرنا مجھے جہاں میری عبادت میں خلل نہ، توجہ ہے میری طرف، عبادت میں خلل نہ۔ تو فرمایا اس دور میں پھر اللہ کے ولی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء غریب نواز ہیں، وہ مائی کہنے لگی نہ مجھے ان کے اعتراض ہے، وہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہ لنگر کا کھانا کھاتے ہیں، لنگر تو مساکین کا حصہ ہے، یہ لنگر کا کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ فقیر درویش حلال اگر نہیں کھائے گا تو فقیر درویش کیسا ہو؟ دوسرا اعتراض ہے کہ ساری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، آج تک میں نے ان کے بارے میں کوئی غلط باتیں نہیں سنی۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کو سکھی دیکھا، راحت میں دیکھا، کوئی زخم، کوئی روگ، کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اللہ کے دوستوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اللہ دیتا ہے۔ تو کہا یہی سوال جا کے شیخ سے کرتے ہیں، خود کیوں اندازے لگاتے رہے؟ شیخ کے پاس گئے تو فرمایا میں نے اپنے وقت تقسیم کیے ہوئے ہیں، کچھ وقت گھر کا، کوئی خانقاہ کا، کوئی آستانے کا، کوئی ذکر کا، کوئی تسبیح کا، کوئی روزی کا۔ میں کل لکڑیاں کاٹتا ہوں، میں لکڑ ہارا بھی ہوں، وہ بیچتا ہوں، اس سے گزارا چلتا ہے۔ میں کل لکڑیاں کاٹ کے فلاں وقت میں شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوں گا، آپ میرا انتظار کرنا اور میرے پیچھے چلنا، جو سنے بس بولنا نہیں، سنتے رہنا، سنتے رہنا۔ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ لونڈی بھی، شیخ بھی۔ جب وہ باہر نکلے تو یہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ کسی نے تعریف کی، دیکھیں لکڑیاں کاٹ کے لنگر چلاتے ہیں، لوگ مساکین کی خدمت کرتے ہیں۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا یہ سب دھوکہ فریب ہے، لکڑیاں کاٹ کے اتنی لکڑیوں سے اتنے لنگر چلتے ہیں، روز اتنے سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ کسی نے دھول، کسی نے قول، کسی نے دعا، کسی نے گالی، کسی نے اعتراض، کسی نے بہتان۔ سنتے سنتے جب پہنچے تو لونڈی کہنے لگی حضرت مجھے ایک سوال کا جواب مل گیا، میں نے آج تک آپ کی تعریف ہی سنی تھی، کیونکہ اعتراض اور الزام تو انبیاء پہ ہوا، آل رسول پہ ہوا، اصحاب رسول اولیاء پہ ہوا، آج تک میں نے آپ کے اوپر اعتراض نہیں سنا۔ اور دوسری چیز، دو سوال، فرمایا اللہ سے میں نے برکت مانگی، یہ یا فتح کی برکت دیکھیں، ان لکڑیوں میں اتنی اللہ خرچہ، اتنا اللہ رزق اتنا دے دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے کہ میں سارا لنگر چلاتا ہوں، یہ برکت ختم نہیں۔ اور تیسرا، پیٹ سے کپڑا ہٹایا، کہا یہ راز میرے اور اللہ کے درمیان تھا، اور ایک زخم تھا، اس پہ کیڑا بیٹھا تھا، اور میں یہ زخم کا علاج میں نے بہت کیا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ کیڑا جب کاٹتا ہے تو تلوار کا مجھ پہ وار ہوتا ہے، اور وہ مجھے تکلیف برداشت کرتا ہوں اللہ کی رضا سمجھ کے، اور جب کیڑا نیچے گر جاتا ہے تو میں اس کیڑے کو اٹھا کے رکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرا رزق یہاں رکھا۔ یہ بات لوالو یقین کی دولت پا کے اس سفر کو قائم رکھے۔ اور میں نے ایک بات عرض کی ہے، موت تک کا سفر ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے نہیں نہیں نہیں، شیطان سامنے کھڑا منہ میں انگلی ڈالے، کہا محی الدین عبد القادر مجھ سے بچ گئے، تو حالت نظام حضرت سے پوچھا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں نہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور میں شیطان سامنے ہے، منہ میں انگلی ڈالے کھڑا ہے کہ عبد القادر مجھ سے بچ گئے۔ میں کہتا ہوں نہیں، ابھی سانس ہے، ابھی سانس ہے، ابھی سانس ہے، ابھی نہیں بچا، جب سانس ایمان کے ساتھ چلے جائیں گے پھر بچ جاؤں، ابھی سانس ہے، ابھی سانس ہے۔ یہ سرمایہ موت تک لے کے جانا ہے۔ کیوں کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے ایک دعا مانگی ہے، پر میں جو طواف کرتے ہوئے ربنا آتنا پڑھے وہ یہ دعا ضرور مانگے، کون سی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے اللہ تو میرے دل میں ہدایت بھی کھول دے، خیر بھی کھول دے، کوئی ایسی چیز ہے میرے دل کو بدل دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور ایک دعا میرے حبیب نے مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ مجھ سے وہ نعمت جو تو نے خیر کی، روح کی، روحانیت کی، دنیا آخرت کی جو نعمتیں کی تھی اس کا کہیں مجھ سے سوال نہ ہو جائے، وتحول عافیتک،
और वो आफियत थी मुझसे न छिन जाए और मैं आजमाइशों में और परेशानियों में चला जाऊं। अल्लाह से दुआ करे, मेरे लिए मोहताज हूं, मेरी नस्लों सारे निजाम के लिए। इसको या फत्ताह को अभी हम यहां से शुरू करें। और अगर इसकी तासीर ताकतवर चाहते हैं, इसकी कुव्वत ताकतवर चाहते हैं और बहुत ताकतवर चाहते हैं इसकी तासीर, इसकी कुव्वत, तो मेरे पास 40 साल के तजुर्बात है। 1984 से मैं तालिब इल्म हूं, 2024 तक मुझे आज तालिब इल्मी में गुजर गया है। आज मैं तालिब इल्म, जिसने भी मेरी नस्लों का तस्बीह खाने के सारे निजाम का तस्वुर करके पढ़ा, उसको लाखों गुना तासीर मिली। कभी सुना आपने? कभी किसी ने आजमाया भी सही? कोई है आजमाने वाले? एक दो सुनो। एक वो हाथ खड़ा हो, एक ये है, एक वो ऊंचा खड़ा करे, अगर खड़ा करे, ये आजमाने वाले बैठे हैं बहुत सारे। जिसने मेरा तस्बीह खाने का और सारे निजाम का तस्वुर करके इसकी प्रकार वहां पहुंचे, इसकी तासीर, इसके कमालात, अल्लाह पाक ने उसका निजाम। वो कैसे? न्यूटन का कानून है, जिस जोर से दीवार पे गेंद मारोगे उसी जोर से वापस आए। और एक और हदीस सुना, हदीस में है एक दाएं कंधे पे फरिश्ता बैठा है, जो दूसरे के लिए मांगता है, फरिश्ता कहते हैं अल्लाह पहले इसको दे। जो अपने लिए मांगता है उसके लिए नहीं कहता, जो दूसरे के लिए मांगता है कहते हैं अल्लाह पहले इसको दे, पहले इसको दे, पहले इसको दे। और हदीस में एक मफहूम है, फरमाया जो गायर के लिए दुआ करता है, किसी दूसरे के लिए दुआ करता है, फरमाया अल्लाह पाक जल्ल शानो की रहमत गैरत में आती है और अल्लाह पाक पहले उसको। बहुत बड़ा अल्लाह ने मेरे साथ एक निजाम चलाया हुआ है, महज अपनी शान करीमी, मेरे कमाल की वजह से नहीं, मेरी चालाकियों की वजह से नहीं। तो जो पढ़ के ना मेरी नस्लों सारे अबकरी के निजाम का तस्वर करता है, उसके साथ हैरत अंगेज एक ताकतवर पूरा निजाम उसी के साथ हो जाता है। मेरे पास कई ख्वाब हैं, कई खत हैं, कई हकीकतें हैं, कई सच्चाइयां हैं जो हाँ बैठे लोग भी बताना चाह रहे हैं, वक्त नहीं है। मेरे साथ बेशुमार हकीकतें हैं जो इस चिल्ले को रूहानी मंजिल का या फत्ताह का चिल्ला भी इसका नाम रखते हैं। रूहानी मंजिल के या फत्ताह का चिल्ला। मैंने पहले अर्ज किया, अगर इस दौरान कोई वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए छोड़ देना, फराइज नहीं वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए छोड़ देना। बाद में जब इसके सवा लाख, 3 सवा लाख, 5, 7, 9, हद 11, जो दिल चाहे, 3 दिन में 1 सवा लाख हो जाता है। कल मैंने पूछा, कुछ कह रहे थे 3 दिन में, कुछ कह रहे थे 4 दिन में, कुछ कह रहे थे 5 दिन में, सवा लाख हो जाता है। मैंने खुद की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 सवा लाख, 5, 7, 9 या 11, उसके बाद वापस अपने मामूलात, अपनी तस्बीहात, अपने अस्कार में आ जाए। लेकिन होगा क्या? जगह की बरकत। कुछ जगहों में बरकतें होती हैं, कुछ जगहों में। और अपना तसव्वुर हरगिज़ ना करें मेरी नस्लों अबकरी के सारे निजाम का। अल्लाह का निजाम देखे लौट के फिर कहां से आता है? क्या ख्याल है? जो दूसरों को खिलाता है अल्लाह उसको खिलाता नहीं है। हालांकि वो तो जेब बज़ाहिर तो खाली हो रही है। अल्लाह कहते हैं तू समझता है तेरी जेब खाली हो रही है, लेकिन हमने इसको भर के दिखाएंगे। अब बैठ के जज्बों के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, जो पहले हजरात बैत हैं वो तजदीद बैत कर लेंगे, जो मजीद बैत होना चाहते हैं बैत के कलिमात पढ़ता जाऊंगा, मेरे साथ बैत हो जाएंगे। मैं अपने हजरत के हाथ पे हमेशा बैत करता हूँ, हमेशा अपने हजरत के हाथ पे बैत करता हूँ। मेरे अल्फाज सारी दुनिया के मेरे दर्सों में पढ़े हैं। मैं एक लफ्ज कहता हूँ, गौर से सुनिएगा। बैत ली मैंने हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की सिलसिले। आप महसूस करें मेरे लफ्ज, कभी भी अपने हाथ पे बैत नहीं देता। मैं आज तक अपने आप को इसका अहम नहीं समझा, कभी नहीं। मैं अपने हजरत के हाथ पे और मेरे हजरत के हाथ पे बैत से मुराद ये सारे सलासिल चलते चलते हजरत अली करमल्लाहु वजहो और हजरत फारूक आजम सिद्दीक कमली वाले जिब्रील और अल्लाह की तरफ सारे निस्बतें जाती हैं। अल्लाह के साथ सारे सिलसिले एक पल में जुड़ जाते हैं, कड़ियां जुड़ जाती हैं, कड़ियां जुड़ जाती हैं। और यही कैफियत मैंने अपने हजरत को देखा। वो अपने हजरत का नाम लेके बैत करते थे और सारी उम्र मेरी गुजरी है बैत करते हुए
میں بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں، آج بھی یہی کہوں گا کہ اپنے حضرت کے اوپر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں بیان کر سکوں. جو بھی ہاتھ آتا ہے اپنے حضرت کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں. مجھے سہل ہوگی منزلے کہ خزاں کی روح بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے. میرے ساتھ بیت کے کلمات پڑھتے جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ العظیم کل ذنب. یا اللہ میں توبہ کی شدت سے صغیر کبیرہ گناہوں کی اطاعت فرمانے سے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. میری عہد کو اللہ قبول فرما. بیعت دی میں نے حضرت خواجہ سید یا اللہ سر چکا کے پورے جذبے کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے جذبے کے ساتھ. اور ایک بات اور بتا دوں، 15 سال میں پہلی دفعہ یہ روحانی منزل میں آؤ. ہاں 15 سال میں 2010 کے بعد 2025 تقریباً 15 سال میں پہلی دفعہ روحانی منزل میں یہ میں یا فتح ہو کے چلے کی اجازت بھی دے رہا ہوں اور اس کو اپنے بڑوں کی نگرانی میں کروا بھی رہا ہوں. یہ 15 سال تقریباً 15 سال میں پہلی دفعہ اور خوش قسمت مجمع ہے جو یہاں بیٹھا ہے. ہاں اور خوش قسمت ہے جو پوری دنیا میں آج وہ بھی یہاں اللہ کے فضل سے موجود ہے اور وہ بھی اس میں برکتوں ان سعادتوں میں شامل ہے. بس دعا کریں یہ برکتیں سعادتیں موت تک جائیں. میں آپ کو سچ کروں، میں نے راستوں میں لوٹتے کئیوں کو دیکھا. میں نے راستوں میں لوٹتے کئیوں کو دیکھا. وہ لوگ جو یقین کی نظر، یقین کے جذبوں سے چلتے تھے، پھر ان کے اندر کے جذبے ٹوٹتے بھی دیکھے، بکھرتے بھی دیکھے، پھر تبصرے بھی دیکھے، ان کی زبان سے اعتراض بھی دیکھے، پھر سب کچھ دیکھے. رب سے مانگا کرے میرے لیے اللہ موت تک جذبوں کے ساتھ چلائے. سر چکا کے جی ہاں یہ کیا ہے؟ اسلام آباد کیا ہے؟ ہاں میں نے عرض کیا نا پھر کہ یہاں آ کے عمل کیا کریں اور خاص طور پہ جو حضرات آج یہاں آئے ہیں وہ ہر بندے کو یہاں کے بارے میں بتائیں. 1 دن کے لیے آیا کریں، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، صبح آیا کریں، شام چلے جایا کریں، کوئی حرج نہیں. آیا کریں یہاں. میں نے کہا جگہ جگہ میں برکت ہے. میں آج بھی وہ پوسٹ اٹھائیں اکابر کے اعتماد میں پڑی ہے حوالوں کے ساتھ. وہ جگہ ہے وہاں میت رکھتے ہیں، جو اس کی میت اس جگہ رکھی اللہ نے اس کی مغفرت کر. اس جگہ کے ساتھ اللہ نے یا فتاحوں کی برکتوں کو جوڑ دیا ہے. یہاں آ کے نا یا فتاحوں کے اپنے اس وظیفے کی تجدید کر کے جایا کریں. اس وظیفے کی تجدید کر کے جایا کریں، اس کی تاثیر لے کے جایا کریں، اس کی برکات لے کے جایا کریں، اس کے کمالات لے کے جایا کریں. یہاں آنا جانا رکھیں اور ڈوب کے یا فتح ہو، ڈوب کے یا فتح ہو. تو ابھی بابا سے بلند پورے جذبوں سے یا فتح ہو پڑھیں گے اس نیت سے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے یا فتح ہو پڑھ کے اور اس کو پھر لاکھوں پڑھیں گے اور پوری دنیا کو یا فتحوں کی تاثیر اور تجربے بتائیں گے اور پوری دنیا کو کہیں گے کہ وہ یہاں روحانی منزل مری میں آ کے یا فتحوں کی سرپے آ کے اور جھولیاں بھرے، مرادیں پائیں، برکتیں پائیں، رحمتیں پائیں. سر جھکا کے دور کے اپنی مسائل مشکلات کا تصور کرتے ہوئے اور اس کو آپ چونکہ پڑھیں گے میری نسلوں سارے نظام کا تصور کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں. یا فتح ہو 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 یا فتح ہو
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے اٹھنا بیٹھنا قبول فرما، جو قدم چلے کو قبول فرما، ہمارے جسموں کو قبول فرما، ان کو طہارت عطا فرما، ہماری نظریں، ہمارے قدم، ہمارے کان، ہماری سوچیں، ہمارے جذبے، ہماری تنہائیاں سب کو قبول فرما، ان کو طہارت اور سچائی اور پاکیزگی عطا فرما، ہمارے اٹھے ہاتھ قبول فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، ناکامیاں دور فرما، ذلت قلت سے بچا، آمین کہنے والوں کو عطا فرما، سننے والوں کو عطا فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کو خیر عطا فرما اور برکت عطا فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے آمین کہنے والے ہیں ان کے دلوں کے دکھ تو جانے، غم تو جانے، کہ غم دور کر دے، کہ دکھ دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، ناکامیاں ختم کر دے۔ اللہ ان کو سب کو عزت کے تاج پہنا دے، عزت کی برکتوں کے تاج پہنا دے، دولت وسعتوں کے تاج پہنا دے، عافیت عطاؤں کے تاج پہنا دے۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، بے پریشانیاں دور کر دے، بے روزگاریاں ختم کر دے، اپنی عطاؤں کی بارش کر دے، اپنی عطاؤں کی بارش کر دے، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما۔ اولاد در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا، ہماری ہر مشکل قبول ختم کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے۔ اللہ تو کریم ہے، جو کریم کے دروازے پہ جاتا ہے کریم اسے عطا بھی کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ آج اپنی شانی کریمی سے ہماری حاضری کو رد نہ کر اور قبول کر لے۔ اے اللہ جو مشکلوں میں اٹے، مشکلوں میں پریشانیوں میں سب کی مشکلیں حل کر دے، سب کی ناکامی دور کر دے۔ اے اللہ جو اولاد کے لیے پریشان ہے انہیں اولاد دے دے، اور جن کو دی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ اولاد کو بخت دے دے، مقدر دے دے، نصیب دے دے، راحت دے دے، رحمت دے دے، عافیت دے دے، عطا دے دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، بخشش کا سامان پیدا کر دے، دولت کا سامان پیدا کر دے، خوشحالی کی راہیں کھول دے، عافیت کی راہیں کھول دے، اور میرے وطن کے بادشاہوں کی خیر کر دے، وزیروں مشیروں امیروں فقیروں کی خیر کر دے، شامیوں ایوانوں کچہریوں کی خیر کر دے، گھروں بازاروں کی خیر کر دے، آنچل بیٹیوں کی خیر کر دے۔ اللہ سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے، سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے، اور سب کی ساری دعائیں قبول کر لے، سب کی ساری مشکلیں حل کر دے۔ اللہ جو دل میں آسے لے کے آئے ہیں وہ قبول کر لے، امیدیں لے کے آئے ہیں وہ قبول کر لے، مرادیں لے کے آئے ہیں وہ قبول کر لے۔
اور جو مشکل لائے ہیں اللہ وہ ختم کر دے۔ یا فتاحوں کی تاثیر عطا فرما، یا فتاحوں کی برکت عطا فرما، یا فتاحوں کا کمال عطا فرما، اور یا فتاحوں کے جذبے عطا فرما۔ یا فتاحوں کی آنکھوں سے ہمیں مدد دکھا، مدد دکھا، مدد دکھا۔ یا فتاحوں کے جذبے دکھا، جلوے دکھا، اے اللہ کمالات دکھا، اے اللہ اپنی رحمت دکھا، اور یا فتاحوں کا یقین بھی دے دے اور تاثیر بھی دے دے، یقین بھی دے دے اور تاثیر بھی دے دے، یقین بھی دے دے اور تاثیر بھی دے دے۔ ہمارے یقین کو مضبوط کر دے، ہمیں بے یقینی سے بچا، بھٹکنے سے بچا، سچی راہیں عطا فرما، سچے جذبے عطا فرما، اور سچی راہوں کا سچا ساتھی بنا۔ بس قبول فرما، بس قبول فرما، بس قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ آمین 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 آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ واہل بیتہ وعترتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔